اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد کی درخواست پر گورنر اور الیکشن کمیشن کو تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اسد عمر نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ اگلے 3 دن میں تاریخ کا اعلان نہ ہوا تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، جبکہ فواد چودھری نے استدعا کی کہ عدالت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر دے۔ اہم خبر آپ کو دی جا رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد کی درخواست پر گورنر اور الیکشن کمیشن کو تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اسد عمر نے عدالت میں بیان دیا کہ اگلے 3 دن میں تاریخ کا اعلان اگر نہیں کیا جاتا تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، جبکہ فواد چودھری نے استدعا کی ہے عدالت سے کہ عدالت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کل کر دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد کی درخواست پر گورنر اور الیکشن کمیشن کو تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ اسد عمر نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ اگلے 3 دن میں تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، اگر یہ اعلان نہیں کیا جاتا تو اس طرح سے آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، جبکہ فواد چودھری نے بھی عدالت سے استدعا کی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے جو بھی کرنا ہے وہ فیصلہ کل تک عدالت کی جانب سے کر دیا جائے، اور جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جلد از جلد فیصلہ نہیں کیا جاتا عدالت کی جانب سے تو اس طرح سے آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد کی درخواست پر گورنر اور الیکشن کمیشن کو تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عمر حیات ہمارے ساتھ ہیں، عمر سے مزید ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ عمر، مزید کیا اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں آپ ہمیں؟ جی بالکل، اور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جو ہیں اسد عمر ان کی درخواست پر سماعت کی اور اس پر تفصیلی دلائل سنے۔ عدالت کے روبرو الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں شہزادہ مظہر وہ پہلی دفعہ پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں موقع دیا جائے اور تاکہ وہ تفصیلی تحریری جواب اور اپنے دلائل جو ہے وہ تیار کر کے عدالت کے روبرو پیش کر دیے۔ 2 سے 3 روز ان کو دیے جائیں، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ کوئی اتنا اہم اور ضروری یا اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، سیدھا آئینی اور قانونی معاملہ ہے جس میں بالکل تمام چیزیں طے شدہ ہیں آئین میں۔ عدالت کے روبرو اسد عمر کے وکیل جو ہیں بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن کرانا آئینی تقاضا ہے، لیکن ابھی تک گورنر پنجاب جو انہوں نے اس کے اوپر کوئی الیکشن ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو گورنر پنجاب ہے ان کو خط بھی لکھ دیا ہے اس حوالے سے، اور 3 تاریخیں بتائی ہیں کہ ان 3 تاریخوں میں سے کسی بھی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے گورنر پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کرے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے اعتراض اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کرانا کوئی کھیل نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں، اگر عدالت کوئی فیصلہ جاری کر بھی دیتی ہے اور اس پر عمل درآمد نہ ہو تو سوالات اٹھیں گے، جس پر جسٹس جواد حسن نے یہ کہا کہ میں تمام فریقین کو تسلی سے سنوں گا اور تسلی سے سن کر ٹھیک ہے، تو جواب تفصیلاً جو کہا گیا ہے کہ جمع کرایا جائے گورنر اور الیکشن کمیشن کو، وہ کب تک کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ جمع کرا دیا جائے؟ جی بالکل، عدالت نے اس پر آج واضح طور پر کہا ہے کہ میں اس کیس کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کروں گا، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے گی، ایون کہ ہفتے کے روز بھی سماعت کے حوالے سے عندیہ دیا گیا ہے، اور عدالت نے کہا کہ میں کل اس کیس پر سماعت کروں گا۔ آج چونکہ ٹھیک ہے، عدالت نے کہا ہے کہ کل تک تفصیلی جواب جو ہے وہ جمع کرا دیا جائے۔ بہت شکریہ عمر حیات آپ کا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں کی منظوری معطل ہونے کے بعد اراکین پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں۔ اراکین اور تحریک انصاف کے ممبران اپوزیشن لیڈر چیمبر میں موجود ہیں، لیکن قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سابق ممبران عدالت کے تحریری فیصلے کی روشنی میں ہی قومی اسمبلی آئیں گے۔ دوسری جانب سے کورم کی نشاندہی پر قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مزید کیا اپڈیٹس ہیں یہ جان لیتے ہیں شہراز احمد شیرازی سے۔ شہراز، کیا اپڈیٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے مدیحہ، کل لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین قومی اسمبلی ہے وہ جذباتی ہو گئے تھے، اور آج کے جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں شرکت کرنے کا باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا گیا تھا۔ صبح ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین تھے، تقریباً 13 کے قریب جو اراکین تھے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تھے۔ اس کے بعد جو 10 اراکین قومی اسمبلی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ شہزادہ وسیم کے چیمبر میں موجود تھے، جبکہ جو باقی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین تھے وہ ریاست مدینہ کے رہائش گاہ پر موجود تھے۔ جب وہ یہاں پر پہنچے تو اس کے
کے بعد اسپیکر ہاؤس کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ہے ویڈیو بیان جاری کیا، اس میں صاف طور پر کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ان کو موصول نہیں ہوا، جب تک ان کو فیصلہ موصول نہیں ہوتا تب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو 43 اراکین ہیں وہ کسی صورت جو ہے اسمبلی کے اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، جس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے 2 اجلاس شروع ہو گئے، ایک اجلاس ریاض پتلانہ کے رہائش گاہ پر، اور جو ایک اجلاس ہے وہ شہزاد وسیم کے چیمبر میں جو ہے وہ جاری رہا، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور کورم کی نشاندہی پر جو ہے جو اجلاس ہے وہ غیر معینہ مدت تک جو ہے ملتوی کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ یہاں سے آہستہ آہستہ روانہ ہو رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریاض پتلانہ کی رہائش گاہ پر جو کہ پارلیمنٹ لاز میں ہے وہاں پر جو ہے بیٹھیں گے اور اجلاس ہوگا، اس میں جو آئندہ کا عمل ہے وہ طے کیا جائے گا۔ مدیحہ، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ صرف جو الیکشن کمیشن نے اراکین کو نوٹیفائی کیا ہے، ڈی نوٹیفائی کیا ہے اس حوالے سے، یا پھر جو ڈیسیڈ کیا گیا ہے اسپیکر کی جانب سے اراکین کو اس حوالے سے، تو اس پر ابھی تک جو ہے کھل کر تمام جو اظہار ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ سامنے نہیں آیا۔ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہے وہ بھی ششوپن کے شکار ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہراز تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ شیخ رشید کے وکلاء نے کیس سے ملزم کو خارج کرنے کے مطابق دلائل دیے اور کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کے الزامات کی تحقیقات ہوتی۔ پولیس فائل کے مطابق شیخ رشید نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا، یہ صرف ہتک عزت کا کیس بن سکتا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات اور قومی اسمبلی کی 93 نشستوں پر ضمنی الیکشن، وزارت دفاع نے پاک فوج، رینجرز اور ایف سی کی فراہمی سے معذرت کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن کو لکھے خط میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر ملکی اندرونی اور بارڈر حفاظت پر مامور ہیں۔ فوج کے اہلکار مردم شماری کے لیے بھی سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ صوبائی عام انتخابات اور ضمنی الیکشن کے لیے فورسز کی فراہمی ممکن نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن سے انتخابات کے لیے اضافی ضمنی گرانٹ کی درخواست مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انتخابات کے انعقاد پر سوالیہ نشان اٹھ گئے۔ وزارت دفاع نے رینجرز اور ایف سی کی فراہمی سے معذرت کر لی۔ وزارت خزانہ نے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن اضافی گرانٹ کی درخواست مؤخر کر دی۔ وزارت داخلہ نے دفاع اور خزانہ کی وزارتوں کے جواب سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت دفاع نے سیکریٹری داخلہ کو رینجرز اور ایف سی کی پولنگ سٹیشنز کے باہر تعیناتی کے حوالے سے خط لکھا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز بارڈر اور اندرونی ملک کی سیکیورٹی میں مصروف ہے۔ حالیہ دہشت گردی واقعات کے بعد سیکیورٹی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ مسلح افواج 27 فروری سے 3 اپریل تک مردم شماری میں مصروف ہوں گی۔ ضمنی اور خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیز کے الیکشن کے لیے فورسز کی فراہمی ممکن نہیں ہے۔ پنجاب رینجرز راجن پور ضمنی الیکشن میں کوئک ریسپانس فورس کے طور پر دستیاب ہوگی۔ دوسری جانب وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن سے الیکشنز کے لیے اضافی ضمنی گرانٹ کی درخواست مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ سے ہنگامی اخراجات کے لیے 14 ارب روپے مانگے تھے۔ اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے، مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں شدید اندرونی اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ پارٹی رہنما مہتاب عباسی اور مرتضی جاوید عباسی کھل کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ پارٹی پہلے سے ہزارہ اور سوات گروپ میں تقسیم کا شکار ہے، جبکہ ایبٹ آباد میں قومی اسمبلی کی ٹکٹ کے لیے مہتاب عباسی کے بیٹے کے مقابلے میں مرتضی جاوید عباسی امیدوار ہیں۔ اہم خبر ہے، مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں شدید اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ پارٹی رہنما مہتاب عباسی اور مرتضی جاوید عباسی اب کھل کر ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ پارٹی پہلے سے ہزارہ اور سوات گروپ میں تقسیم کا شکار ہے۔ لحاظ علی سے اس اندرونی اختلافات کی مزید کہانی جانتے ہیں۔ لحاظ اپڈیٹ کیجیے گا۔ اور ملک بھر میں انتخابات قریب آ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو پہلے سے اندرونی اختلافات کا شکار تھی، اس میں مزید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز سابق وزیر اعلیٰ اور سابق گورنر مہتاب عباسی نے مسلم لیگ کی مرکزی اور صوبائی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پریس کانفرنس کی۔ اس وقت انہوں نے بنیادی طور پر اس کے اختلافات مرتضی جاوید عباسی سے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ٹکٹ کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسری جانب پارٹی میں اندرونی سطح پر ضلعی اور تحصیل سطح پر بھی جو اختلافات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور اس لیول کی تنظیمی اسٹرکچر نہیں ہے۔ تو اس وقت مسلم لیگ کی مرکزی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو پارٹی کی صوبائی صدر، جنرل سیکرٹری اور اہم رہنماؤں کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ لحاظ آپ کا۔
मौसम में आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद शाहराहें बंद कर दी गई हैं। शहरियों को महफूज और मोहतात सफ़र की हिदायत की गई है। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार जुल्फ़िकार से। जी सरदार जुल्फ़िकार। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में ये जो बारिशों का सिलसिला है ये एक बार फिर शुरू हो गया है। जो शहरी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, उनमें शदीद जो बारिश है वो हो रही है, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। नीलम वैली, लिपा, अवेली, हाजीपीर और दीगर जो बेशुमार सेक्टर हैं जिसमें लसदना, सुदन गली वगैरह शामिल हैं, उनमें जो है बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बायस बहुत सी जो शाहरात हैं वो इस वक्त बंद हो गई है। और जो महकमा मौसमियात है उनका कहना है कि ये बारिशें चंद रोज़ तक मजीद जारी रहेंगी, जबकि जो SDM में है उसने शहरियों को वार्निंग दी है कि वो बर्फानी इलाकों में सफ़र ना करें, जबकि शहरी इलाकों में सफ़र करने के लिए भी लैंड स्लाइडिंग और पहाड़ी इलाकों में इन तमाम चीज़ों से मोहतात रहें। जी बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान में आपको बताएं कि PSL का मेला करीब आ गया है। 13 फरवरी से रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। PSL की नई ट्रॉफी की रुनमाई आज की जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीज़न के आगाज़ से पहले 9 फरवरी को ट्रॉफी की रुनमाई तकरीब शालीमार बाग लाहौर में सजाई जाएगी। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ट्रॉफी की नकाब कुशाई करेंगे। ट्रॉफी को तैयार करने के लिए 25 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। तकरीब में PSL टीमों के मालिकान को भी मदऊ किया गया है। कौमी क्रिकेटर शादाब खान की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। स्टार ऑलराउंडर आज दुल्हनिया लेने जाएंगे। मेहंदी की तकरीब में शादाब खान के दोस्त और कौमी क्रिकेटर हसन अली की अहलिया सामिया खान पेश नजर आई। उन्होंने शादाब खान की मेहंदी की तैयारियों से लेकर स्टार क्रिकेटर को तकरीब में मेहंदी लगाने तक लम्हा ब लम्हा तस्वीर और वीडियोज़ अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की। शादाब खान की शादी की तकरीब आज होगी, जबकि वलीमा कल इस्लामाबाद में होगा। टेक्नोलॉजी में आपको बताएं, अमेरिकी कंपनी ने शमसी तवानाई से चलने वाली कार का ख्याल पेश कर दिया है। मुस्तकबिल की 3 पहियों वाली गाड़ी को सूरज की रोशनी से 64 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा। गाड़ी $33,000 की खतीर रकम में दस्तयाब होगी। बार बार चार्ज होने वाली बरकी गाड़ियों से तंग आए सार्फिन के लिए अब सूरज की रोशनी से चलने वाली कार इस्तेमाल हो सकेगी, जिसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। गाड़ी चलते हुए शमसी तवानाई से खुद ब खुद चार्ज हो जाया करेगी। गाड़ी में 42 किलोवाट बैटरी भी मौजूद होगी, जिसकी मदद से 400 मील तक का सफ़र तय किया जा सकेगा। अभी आपको बताएंगे, तुर्किया और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ला, अमवात की तादाद 15,000 से बढ़ गई है। तुर्किया में 12,391 जबकि शाम में 2,992 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। हज़ारों अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शाम के कई मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें ही नहीं पहुँच सकीं। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।